السلام علیکم، بس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب کا خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو بیسٹ ناول انا پرست کی لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم اسے نہیں چھو گے، تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے، وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر اس رات وہ اسی کے پاس رہا تھا، اس کے سوتے ہی وہ کربٹ لیے عدن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جانے اب زندگی کیا کچھ کرنے والی تھی اس کے ساتھ۔ منصور کی موت نے تو اسے ہی زندہ درگور کر دیا تھا۔ رات دیر تک وہ جاگتا رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، خیالات کے تلاطم میں سے کہیں جا پڑا۔ اس کے ساتھ یہ کیا مذاق ہو رہا تھا؟ وہ سوچتے سوچتے پاگل ہونے والا تھا۔ شدید پریشانی تب لاحق ہوئی جب اس نے اس کے پاس جانے پر ہٹ درمی دکھائی۔ اگر تم اس کے پاس گئے تو میں خود کو مار ڈالوں گی، اس کی دھمکی پر اسے بزید آئی تھی۔ وہ اسے روتا بلکتا چھوڑ کر عدن کے پاس آیا تھا۔ وہ جانے کدھر غائب تھی، کمرے میں اسے نہ پا کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اسے ڈھونڈتا ہوا وہ باہر آیا، کچن، لاؤنج، ڈرائنگ روم، ہر جگہ وہ نہیں تھی۔ وہ اسٹور میں آیا تھا، وہ وہیں بیٹھی کوئی کتاب لیے بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ الٹے اس پر غصہ ہونے لگا۔ میں کچھ کام تھا، اس نے ہکلا کر کہا تھا۔ تمہیں ساری دنیا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں میں، تم یہاں بیٹھی ہو، عذاب ہو تم، زندگی جیرن کر دی ہے تم نے میری۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ میرے ساتھ اسے ہاتھ سے پکڑے وہ تقریباً دوڑاتا ہوا کمرے میں لایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ سوچتے بجنا شروع ہوا۔ باہر زرین کھڑی تھی۔ بھائی بھابھی نے سلیپنگ پلز کھا لی ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی کریں انہیں ہسپتال۔ وہ یکدم باہر کی طرف بھاگا تھا۔ پھر وہ کیسے اسے ہسپتال آیا تھا، کس طرح سب کچھ آنن فانن ہوا تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ شکست خوردہ انداز میں بیٹھا اس نئی افطار پر وہ پریشان تھا۔ آج اس کا دل شدت سے یہ خواہش کر رہا تھا کہ وہ چلائے، اتنا چلائے کہ اس کے اندر کی تمام کلفتیں ختم ہو جائیں۔ اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، آئی سی یو سے نکلتی۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی آمیز انداز میں کہا تھا۔ اس کی ساس اسے ہی مورد الزام ٹھہرائی تھی، اس لیے شادی کی تھی، میری پھول سی بچی کو کس قدر برباد کر کے رکھ دیا اس دشمن کی بیٹی کے لیے۔ وہ کب افسوس ملتی نہ جانے اور کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے اب محتاط رویہ اختیار کرنا شروع کیا تھا۔ اب بھی وہ اپنے محاذ پر ثابت قدم تھا، لیکن اب اس نے سب کے ساتھ اپنا رویہ کافی بدل لیا تھا۔ اب وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ خاموشی اس کی ذات کے اندر بسیرا کرنے لگی تھی۔ جس شام وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئی، اسی شام عدن اس کا پوچھنے اس کے کمرے میں گئی تو اسے دیکھ کر چلانے لگی، نکل جاؤ یہاں سے، تم ہو ذمہ دار اس سب کی جو اس گھر میں ہو رہا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے چہرے کی متغیر رنگت پر زنجبیل نے ایک خاموش نگاہ ڈالی تھی۔ وہ بولا کچھ نہیں تھا، وہ خاموشی سے چلی گئی تھی۔ آج کی رات جب وہ اس کے پاس تھا تو ہمت وہ اجتماع کر کے بولی تھی، اگر میں یہاں سے چلی جاؤں تو آپ سب کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے نا؟ اس کے دھیرے سے کہے گئے الفاظ پر وہ جب اپنی شرٹ اتار رہا تھا، حیرت سے اسے دیکھتے بولا، مطلب میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے کہاں جاؤ گی؟ اس کے ماتھے پر ناگواری کا جال بن گیا تھا، کہیں بھی۔ وہ نہایت ناگوار تاثرات چہرے پر لیے وہ نہایت کرپت انداز میں بولا، میں تمہیں کیا دکھائی دیتا ہوں؟ شرٹ اس کے منہ پر مارتے ہوئے غضبناک ہوا تھا، تم میری مردانگی کو چیلنج کر رہی ہو؟ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہی، میں تو تم یہ جتا رہی ہو کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، میں اس سارے مسئلے کو فیس یا حل نہیں کر سکتا، ہے نا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اب غلط یہی مطلب ہے تمہارا۔ وہ دوبارہ ایسا کچھ کر سکتی ہے، وہ خودکشی کر لے گی، تب آپ پچھتائیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مزید کچھ بڑا نقصان نہ ہو۔ اس نے واضح انداز میں کہا، میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اس نے شوز اتارے، پھر بیڈ پر لیٹ گئی اور اس کے پاس بیٹھ کر بولی، آپ ہماری دوستی نہیں کرا سکتے؟ اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے تو وہ تہیا زدہ رہ گیا، پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگا تھا۔ اسے اس طرح ہنستے دیکھ اپنا مذاق بنوانا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا تھا، وہ تمہاری صورت دیکھنے کی روادار نہیں ہو اور تم اس سے دوست ہی۔ وہ مسکرا رہا تھا، تم نے کبھی کسی سے عشق وشق کیا ہے؟ اس کا سرسری لہجہ بہت خاص لگا تھا۔ اس نے سرنفی میں ہلایا تھا، کبھی کسی سے نہیں۔ وہ تصدیق چاہ رہا تھا یا کچھ اور؟ اس نے سرنفی میں ہلایا تو وہ بولا، مجھ سے بھی نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ خاموش رہی تھی۔ اگر وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، بلکہ میں کہوں کہ عشق کرتی ہے، تو یہ صحیح ہوگا۔ اگر مجھے تم دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا پڑا اور میرا فیصلہ فروا کے حق میں ہوا تو کیا کرو گی تم؟ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ بولو نا، کیا کرو گی تم؟ جانے وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ تو میں اپنا بچہ لے کر چلی جاؤں گی۔ اس کے الفاظ نے اسے گہرے استحجاب میں ڈالا تھا۔ تم ایک بار بھی مجھے منانے کی کوشش نہیں کرو گی؟ جانے وہ کیوں ابہام بھری باتیں کر رہا تھا۔ نہیں، میں زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ کوئی توقف کے بعد بولی، اگر مجھے فیصلے کرنے کا دیا جائے تو، اور اگر میں تمہیں جانے نہ دوں تو؟ میں نے کہا نا، فیصلہ کا حق میرے پاس رہا تو تم یہ حق لینا چاہتی ہو۔ وہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا، وہ سوچ رہی تھی۔ وہ خاموش رہی تھی۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہیں حق ہے، پھر کیا کرو گی؟ چلی جاؤ گی؟ اس حالت میں، اس نے استحجاب بھرے انداز میں کہا تھا، اس حالت میں کہاں جاؤں گی میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ نہ بولا تھا۔
اس کے ہاں بیٹا ہوا تھا صرف وہی تھا جو خوش تھا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ گھر میں اس خوشی کو کسی نے بھی سیلیبریٹ نہیں کیا تھا۔ دوسری جانب فروا کو تو آگ لگی تھی، اس کی زبان سے زہر اگل رہا تھا۔ 40 دن تک یہ کوئی کام نہیں کرے گی، اگر میں نے اسے کام کرتے دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ بہنوں اور ماں سے کہتا ہوں آفس چلا گیا تھا، کتنے ناز اٹھا رہا ہے میرے جوان بیٹے کے، قاتلوں کی بیٹی کس عیش سے یہاں رہ رہی ہے، دیکھو اپنے لاڈ، دیکھو ہمیں اس کی خدمت کا کہہ گیا ہے۔ وہ شوہر کے ساتھ اپنا غم غلط کر رہی تھی، تم لوگ بھی گزارا کرو، کم از کم اس کے سامنے تو اپنا رویہ کچھ درست رکھا کرو، یوں ظاہر کرو تم سب ناراض نہیں ہو، اس کی بیوی کی خدمت گزاری میں ہر وقت مصروف ہو، تھوڑا اس کا اعتماد حاصل کرو ورنہ اس بیٹے سے بھی ہاتھ دھو لوں گی۔ وہ بیوی کو لعن طعن کرتے آفس چلے گئے تھے۔ فروا نے ایک بار بھی بچے کو نہیں دیکھا تھا، وہ دن رات نفرت کی آگ میں جل رہی تھی۔ ادھر 2 مہینے ہوئے تو ایک دن اتن سے بولا، تم چاہو تو اپنی ماں کے گھر جا سکتی ہو۔ وہ بالوں میں بش کر رہا تھا، جب اس نے کہا وہ یکدم خوشی سے جیسے جھوم اٹھی تھی، آج جاؤ۔ اس کی بے صبری پر اسے ہنسی آئی تھی، اگر 15 منٹ میں تیار ہو سکتی ہو تو۔ وہ گھڑی دیکھتا بول اٹھا۔ وہ جلدی جلدی بیگ تیار کرتے پہلے خود تیار ہونے لگی۔ حسن تو گہری نیند سو رہا تھا۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، بس پرے کرتا بولا۔ حسن کا پیمپر چینج کروا دو۔ وہ جلدی سے اس کا پیمپر چینج کرنے لگی، اسے گود میں اٹھا کر اس کے ہمراہ گاڑی تک آئی تھی۔ بیگ زنجبیل کے ہاتھ میں تھا، انہیں اس طرح جاتے دیکھ کر فروا تو بھڑک اٹھی تھی۔ وہ زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتے اندر کمرے میں گئی تھی۔ کتنے دن رہ سکتی ہوں؟ وہ کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہی تھی۔ 2 دن۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے دوسرے سے حسن کا گال سہلانے لگا تھا۔ اسے سا دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ اندر نہیں آیا تھا، گیٹ سے ہی چلا گیا تھا۔ اس کی ماں دیر تک اسے گلے لگائے روتی رہی تھی، پھر بھابھی کی گود سے چھوٹے حسن کو اٹھا کر چومنے لگی تھی۔ نثار صاحب جب دوپہر کو آئے تو بیٹی کو دیکھ کر کھل سے گئے تھے۔ وہ دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے تھے۔ ولی بھائی کب آئیں گے؟ وہ نازیہ بھابھی سے پوچھنے لگی تھی۔ 3 بجے تک۔ میں نے ابھی کال کی ہے، کہہ رہے تھے کہ میں 3 بجے تک آ جاؤں گا۔ وہ بینک میں کام کرتے تھے، آج اس کی خاطر وہ جلدی چھٹی کرنے والے تھے۔ ولی نہیں، منصور کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ کالج میں معمولی سی تکرار پر بات اتنی بڑھ گئی کہ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ منصور نے ولی کو کالج کے گراؤنڈ میں سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، اور پھر اس کے بعد بات بگڑی، دونوں خون میں لت پت ہو گئے۔ پھر ولی نے منصور کو گولی مار دی تھی۔ دونوں گراؤنڈ میں بات اتنی بگڑی کہ سنبھل ہی نہ رہی تھی۔ کافی عرصے کی محنت کے بعد جرگہ بٹھایا گیا، اور پھر اسی جرگہ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی لڑکی کا ان کے لڑکے سے نکاح کیا جائے گا، اور دیگر چھوٹی چھوٹی شرائط رکھ دی گئی تھی۔ ولی بھی اسے جہاں دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ زنجبیل کیسا ہے؟ اس نے بہنوئی کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے وہ۔ پھر اس کے گھر میں یہ 2 دن بڑے مصروف گزرے تھے۔ ان کی کزنز ان کے گھر میں آئی تھی اس سے ملنے، اسے بچے کی مبارکباد بھی دی تھی۔ شام 6 بجے اس نے فون کیا تھا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تیار رہو۔ پھر وہ اسی وقت مقررہ پر آیا تھا۔ ولی کے پرزور اصرار پر بھی وہ اندر نہیں آیا تھا۔ وہ اندر کیوں نہیں آتا تھا، اسے معلوم تھا۔ اس کی غرض کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ بھائی کے قاتل کی گھر رکے اور لوگوں کی ملامت سمیٹے۔ نہیں، پھر کب سے اس نے انکار کر دیا۔ گاڑی سڑک پر ڈالی، وہ کہنے لگا، آنے کو دل نہیں کر رہا تھا نا؟ وہ شاید پوچھ رہا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ ونڈ اسکرین سے نظر آتے نظارے دیکھنے لگی۔ اگر تم چاہو تو تمہیں دوبارہ چھوڑ کے آ سکتا ہوں۔ جانے کیوں ہر وقت اس کا امتحان لیتا رہتا تھا؟ سیدھے سیدھے کہو نا کہ تم چاہتے ہو جان چھڑانا۔ جانے کی آج وہ بھی تلخ ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، اب تو مر کر بھی تمہاری جان نہیں چھوڑ سکتی۔ باقی راستہ وہ خاموش رہا تھا۔ اس کے آخری جملے کی وضاحت گھر پر رات کے وقت ہو گئی تھی۔ حسن کو دودھ پلا کر ڈائپر چینج کروا کر سلانے لگی تو وہ جس کے قریب لیٹے سے مصروف دیکھ رہا تھا بولا، فروا نے حسن کو گود لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی بات پر وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کی بدلتی رنگت کو بغور بدلتا دیکھتے وہ بولا، وہ گھر پر ہی ہوگا، تم دونوں اس کا خیال ساتھ رکھو گی تو اچھا بہت، اس لیے آپ کو بچہ چاہیے تھا۔ وہ تلخی سے بولی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں صحیح سمجھنے لگی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بچے اسے دے دو تاکہ اس کا یہ بہانہ نہیں، میں کسی صورت اپنا بچہ نہیں دوں گی، اس نے اٹل انداز میں کہا۔ اس کے قطعی لہجے پر وہ بولا، اگر مجھے شیئر کر سکتی ہو تو بچے کو کیوں نہیں کر سکتی شیئر؟ یہ میرا ہے اور میں اسے کسی صورت شیئر نہیں کروں گی۔ اس وقت تو وہ اسے ضائع کرانے کے لیے کیا کچھ کرتی رہی تھی۔ اب جب کہ میری تنہائی اس کے وجود سے ختم ہوئی ہے تو وہ اسے مجھ سے چھیننے لگی ہے۔ وہ بہانہ بنا رہی ہے، اسے چند دن رکھنے دو۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ اسے نہیں سنبھال پائے گی۔ نہیں دوں گی، کہا نا، نہیں دوں گی۔ اس کے ضدی لہجے پر وہ ناگوار تاثرات لیے اٹھا۔ میرا بھی بیٹا ہے یہ، تو مجھے مار ڈالو، میری موت کے بعد تم اسے دے سکتے ہو۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ اسے دوڑتا دیکھتا رہا، یہ یہیں ہوگا، کہیں اور تو نہیں۔ اس کی ضد پر اسے غصہ آیا تھا۔ کل تم اسے حسن دے دینا، اس نے حتمی انداز اختیار کیا تھا، اور وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ یہ کھلونا نہیں ہے جو تم اسے اس طرح بانٹتے پھرو، وہ دودھ پیتا ہے میرا، میں کیسے اسے
फिर उसे उठाकर खुश्क अंदाज में बोली, नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा, ये मेरा हाथ में फैसला है। तुम अपना मेरा खून मत जलाओ, जो कह रहा हूँ वो मान लो, अब सो जाओ। वो लेट गया। वो देर तक रोती रही, फिर उसे समझता है रोती एकदम से इसके सीने पर मुक्कम बरसाती बोली, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे मेरे सुकून को आग लगा कर खुद किस तरह तुम सो सकते हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और अब जब मैंने जन्म दिया तो बड़ी आसानी से इसे कैसे दे सकती हो। इसके दोनों हाथों की मार अपने सीने पर खाते इसे एकदम से गले लगाते बोला, मेरा दूसरा बच्चा तुम्हारा होगा, अगर तुम इसे बच्चा नहीं दोगे तो मेरी जान को आ जाएगी। इसने मुझे या तो बच्चा देने या फिर तुम्हें छोड़ने को कहा है। इसके आखिरी जुमले पर वो पथरा कर रह गई थी। वो डीलिंग की बात कर रहा था। तो छोड़ दो मुझे, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वो चाहिए पर जोर देती चिल्लाई थी। उसे नाकाबिल यकीन गाँव से तकता बोला, छोड़ दूँ तुम्हें? हाँ छोड़ दो मुझे, इस हिसाब से भरी ज़िंदगी से मुझे निजात मिल जाएगी, मैं कहीं भी चली जाऊँगी, बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो एक झटके से इसे अलग करता बोला, अज़ाब होना अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अज़ाब क्या होता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो इसके इल्तिजाई लहजा पर पिघलने वाला ना था। जाओ बच्चे से दे आओ। वो जैसे बैठी देने आई थी, इसकी बात पर सर तपा लरस गई थी। इसे खामोशी जाम में देख कर इसके हाथ से कप लेकर साइड टेबल पर रखते हुए बोला, कुछ कहा है? मैंने छू चुना करने का अंजाम रात को इसने देख लिया था। अब वो मज़ीद लड़ने झगड़ने की सकत नहीं रखती थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ ने इसके आंसुओं को रवा कर दिया था। फिर इसने ऐसा ही किया था, इसे बच्चा दे आई थी। कुछ दिन तक वो खाली अलझाने की कैफियत में सिर्फ रोती रही थी। इसकी गोद क्या खाली, इसका सब कुछ खत्म हो गया था। वो इसके रोने की आवाज़ सुनती पर कुछ न कर सकती थी। इसे पीटा का दूध लगवाया गया था। वो अगर कोई ज़रूरी बात भी करता तो इसका जवाब देना गवारा न करती। इसने तही दामन कर दिया था। वो इससे कतराई फिर रही थी, सो क्यों नहीं रही, इसे करवट बदलते देख वो बोला। इसने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, वो इसके करीब आया था। ये नाराज़गी कितने दिन चलेगी? दूसरा बच्चा आएगा तो तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी ना। वो एक झटके से रुख मोड़कर इसे देखते हुए बोली, इसे किसके हवाले करोगे तुम? मेरे बच्चे खैरात की तरह तकसीम करते फिरोगे? ऐसी औलाद पैदा करने से बेहतर है कि मैं बेऔलादी मरूं। वो मुस्कुराते इसे गले लगाने लगा कि वो झटके से खुद को छुड़ाते उठने लगी, मैं अब मज़ीद तुम्हारे जान से मैं नहीं आऊँगी, मुझे बेवकूफ़ मत समझो। दोनों बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए इसने कई बार मज़ाहमत की थी, तुम गलती कर रही हो। यहाँ तुम्हारा सिर्फ मैं ही दोस्त हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मनों के झगड़े में ये इकलौता दोस्त भी खो दो। वो मुस्कुरा रहा था, तुम सबसे बड़े दुश्मन हो, कितनी चालबाज़ी से तुमने अपना मंसूबा बनाया। तुम आस्तीन का सांप को खूब डसा है तुमने। और डसूं? मुज़र्रह मुस्कुराता बोला, तुमने जो ज्यादती की है मेरे साथ, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आंखों में नमी लिए इसने बड़े कर्ब आमेज़ अंदाज में कहा था, तुम कुछ भी कह सकती हो, मैं बुरा नहीं मान रहा। अगर कुछ और कहना है बल्कि ऐसा करो, अगर ज़्यादा ही दिल भरा हुआ है तो मुझे मार भी सकती हो, ये लो। दोनों हाथ उठाए इसने अपना सीना पेश करते हुए मुस्कुरा कर कहा था, मुझे सुलह करनी चाहिए। इसने इसकी आंखों में झाँक कर बड़े अजीब अंदाज से कहा था, मैं तो तुम्हारे लिए माले गनीमत हूँ। मैं इस्तेहज़ाई हंसती तंज़ी अंदाज में बोली थी। वो मुस्कुराते हुए लेट गई, यानी सुलह नहीं हो सकती। वो उठी और जाकर खिड़की के पट खोल दिया। पर्दे बाहर से आने वाली हवा के संग लहराने लगे थे। कुछ देर वो वहीं खड़ी दूर आसमान के वसतों में तन्हा चांद और तारों से ढके आसमान को देखने लगी। उसने अपनी पुश्त पर इसकी मौजूदगी महसूस की थी, लेकिन मुड़कर नहीं देखा था। नाराज़गी खत्म नहीं हो सकती, वे एक बार फिर गंभीर आवाज़ में कहते इसे अपने शहर में जकड़ने की कोशिश करने लगा था। फिर इसे खामोश पाकर इसने इसे एक झटके से अपनी तरफ मोड़ा था, मुझे तंग मत करो। उसकी बात में छुपे मफ़हूम को वो जान गई थी, इसलिए बेखौफी से बोले, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। चुप इसे कुछ पल खामोश देखने रहने के बाद वो लेट कर सो गया था। फिर इनमें बातचीत ख़त्म हो गई थी। वो इसके सहारे काम करती थी लेकिन बात नहीं करती थी, वो भी बेनियाज़ी बरत रहा था। दूसरी तरफ अरवा को हसन ने पागल कर दिया था। इसकी रातों की नींद गोया रूठ गई थी। थक आकर इसने एक दिन खुद ही कहा था, ये बहुत रोता है, मुझसे नहीं संभलता। इसका बच्चा इसके हाथों में थमाते हुए इसने इसके एक तंज भरी निगाह से देखा। वह जान गई थी वो क्या जताना चाह रहा था। इसने जो कहा था वो सही साबित हुआ था, और वह बच्चे को संभाल नहीं पाई थी। वो अब अपनी जल्दबाजी पर पछताई, खुद में उलझती खुद को कोसने लगी थी। इसने इस बंदे का दिल दुखाया था जिसने इसके लिए सब घरवालों सब सगे रिश्तों की मुखालफत मोल ली थी। वो इसे एक मामूली कुर्बानी मांगने पर बदजन हो गई थी। पछतावा इसके साथ था लेकिन वो इससे दूर हो गया था। वो जब भी फरवा के पास होता था चुप और कुछ खोया ही रहता होता। वो इसे बार बार पूछ चुकी थी लेकिन वो बताने का नाम नहीं ले रहा था, कहीं मुझसे बेजार तो नहीं हो गया, वो कहती। फिर वो इसके कोई कोई अंदाज पर ठटक जाती और पूछ बैठती, जवाब न दारत। वो लजने लगी थी। एक दिन इसने महसूस किया वो खुलवत के लम्हात में भी कतराया कतरा और बेजार सा होता है। वो वहाँ होकर भी इसके साथ नहीं होता। एक दिन इसकी निगाह जब गहरी इरादे तो पर इस पर पड़ी तो इसकी आंखें गोया हरकत करना भूल गई थी। इसके दिल के मुकाम पर कुछ लिखा हुआ था। करीब होकर जब वह नज़दीक से देखने लगी तो वो अपनी जगह जम कर रह गई थी। क्या है? इसने पूछा था। फिर इसकी आंखों की तकलीफ में जब इसने खुद देखा तो एक पल के लिए बिल्कुल गुमसुम हो गया था। अदन का नाम ऐन इसके दिल पर लिखा था।
वो दिल में है और मेरी जगह वो लहजे में इस्तफहाम लिए दुख भरे अंदाज में बोली थी। वो खामोश रहा, फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, ये मैंने वजाहत तो नहीं मांगी, इसने ज़ख्म खोरदा अंदाज में कहते हुए कहा। फिर वो नोट करने लगी। इसका इससे ताल्लुक बराए नाम का था। वो अदन के पास होता तो इत्मीनान और खुशी इसकी आंखों से छलकती नजर आते। इसने इसके मोहब्बत पर SMS पड़े थे जो अदन ने इसके सैल पर भेजे थे। इनका रिश्ता बराए नाम नहीं था, इस रिश्ते से मोहब्बत की बू आ रही थी। वो समझने लगी थी कि वो इससे शदीद मोहब्बत करने लगा है, तभी तो इसे यानी परवा को बुला बैठा था। इसने इसे रातों को बिस्तर से गायब पाया था, यानी वो इसके पास ज़्यादा था। रात 3 बजे वो गैर इरादी तौर पर उठी तो इसने इसे बिस्तर पर नहीं पाया था। फिर कुछ देर बाद ही वो खामोशी से अंदर आया तो इतनी खामोशी से बिस्तर पर लेट कर सो गया था। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ था। इसके साथ चटकने लगे थे। वो इस कदर इसकी मोहब्बत में डूब मरेगा इसे यकीन नहीं आ रहा था। वो इससे नाराज़ था और इससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो कपड़े फैलाने छत पर गई तो वो भी इसके पीछे चला आया। हसन की इंजेक्शन लगवाने का पूछने आया था। इसे दोबारा ऑफिस जाना था, इसलिए वो बिना ताख़ीर किए से बोला, हसन को इंजेक्शन लगवाना है, अभी तैयार करो, इसे देर हो रही है। वो उतरने लगा कर सीढ़ियों से आती परवा को देखकर जल्दी से रुख मोड़कर कपड़े अलगनी पर डालते अदन को गले लगाकर चूमने लगा। इसकी हरकत पर अदन शर्मशर्द रह गई थी, जबकि परवा तो किसी शिकस्ता इमारत की तरह लरज़ गई थी। वह झटके से मुड़ती सीढ़ियाँ उतरी थी, जबकि वह हैरत और इल्तिजाम के समंदर में होता जन होता इसकी हरकत पर हैरान खड़ी थी। इसे छोड़ते हुए बोला, जल्दी तैयार करो इसे। वो सीढ़ी उतर गया था, वो भी पीछे आई थी। हसन का ले गया था। वो इसके अजीब रवैये पर उलझी रही थी। परवा चली गई थी, इससे गया काफ़ी दिन। इसने सरसरी अंदाज में इसके आने के बारे में पूछा तो वो बोला, वो अब नहीं आएगी। क्यों? एक तिरछी नज़र इस पर डाली। वो बड़े आराम से बोला था, तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से। पर मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा, वो तो यही कह रही है। इसने दो टूक कहकर गोया बात ही खत्म कर दी थी। इसके साथ इसे मनाने गई थी, लेकिन वो आने पर राजी ना हुई। अल्लाह माफ़ करे, शक्ल से कितनी मस्कीन लगती है, लेकिन करतूत इसकी सास कानों को हाथ लगाए कह रही थी। परवा कह रही थी कि वो बेहया जंजबील को SMS भेजती थी। इसने खुद अदन के मोहब्बत पर SMS पढ़े हैं और तो रातों को जंजबील को अपने कमरे में बुलाती थी। कई बार तो इसने कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, यही है जिम्मेदार। इसकी बर्बाद जिंदगी के सामने खड़े अदन बुत बन गई थी। मैंने ये सब, चुप करो बज़ार, तुम ही सारे फसाद की जड़ हो। उन्होंने सख्त लहजे में इसे लताड़ा। वो खामोश बैठा बड़े आराम से सब सुन रहा था, लेकिन कुछ देर बाद इसे सब समझ में आया था। छत वाली हरकत और इस तरह के 2-3 छोटे छोटे वाक़यात में बहुत कुछ समझ गई थी। रात को इसके कमरे में आते ही यूँ फट पड़ी जैसे फट पड़ी थी। तुमने किया है ये सब, तुमने जानबूझकर। हाँ, अब तुम्हें भी सुकून आएगा और इसे भी, इसने मुतमिन अंदाज में कहा था और बेड पर लेटे हसन को उठाते हुए चूमने लगा था। ये सब करके तुम्हें क्या मिला? सुकून, इसने बड़े आराम से कहा। दूसरों को बेसुकून करके कौन सा सुकून हासिल हो सकता है? इसने तंज किया था। और दूसरे जो मुझे बेसुकून करते हैं, इनको क्या भला? तुमने क्या कह कर इसे बदज़न किया? वो तो मुझे कसूरवार ठहरा रही है। जवाब दो मुझे। तुम्हारी मोहब्बत पर SMS और बहुत कुछ दिखा के अब एक बात तफसील से पूछो कि चलो बताता हूँ। ये अक्सर रातों को इसके बिस्तर पर से गायब हो जाता था। वो समझती थी कि मैं तुम्हारे साथ चैन की नींद सो कर आ रहा हूँ, अपने जिस्म पर तुम्हारे दिल पर तुम्हारा नाम लिखकर। वो समझती थी कि ये मैं तुम्हारी मोहब्बत में लिखे हैं। और आखिरी सीन तुम भी जानती हो, जब मैंने तुम्हारे गुलाबी होंठों पर अपने प्यार की, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? इसने बेयकीन निगाहों से देखते हुए इसे कहा था, नहीं तुम बीवी हो मेरी पीठ, तो फिर शर्म कैसी है? असल बात समझते अभी अनजान बनकर इसने बात बदली थी। क्यों किया तुमने इसके साथ ऐसा? वो तो तुमसे मोहब्बत करती थी। वो तलाक मांग रही है और मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। वो बड़े शफाक अंदाज में धमाका कर गया था। क्या? हैरत से गंग थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसे बता देंगे कि ये सब झूठ था और वो जो समझी है वो सब गलत है। मैं अभी फ़ोन, तुम मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करोगी। इसने इसके बढ़ते कदमों को रोका था। इसके हक में यही बेहतर है कि वो अपनी ज़िंदगी बना ले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसने सरनफे में हिला से कहा था। तुम नहीं, मैं दूंगा तलाक। अब ये फजूल की बहस छोड़ो। तुम इतने शफाक कैसे हो सकते हो? वो चिल्लाई थी। हाँ, हो सकता हूँ। जब तुम जैसी बीवी मिलेगी तो ऐसा ही शफाक होगा मैं। मैंने तुमसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था। वो तल्ख हुई थी। हसन को बेड पर लिटाते हुए बड़े दिलकश अंदाज में कहता बोला, तुमने ही मुझे मजबूर किया ये सब करने पर। इसके इल्ज़ाम पर वो तड़प उठी थी। मैंने मजबूर किया या तुम खुद जान छुड़ा रहे हो? तुम्हारा दिल भर गया होगा था। तुम मर्द होते ही ऐसे हो, जब दिल चाहा सर पर बिठाया और जब दिल चाहा फर्श पर पटक दिया। अच्छा, बड़ा तजर्बा है मर्दों का। वो पास आकर इसके बालों की लीड छूकर बोला, तुम इसे ले आओ। इस बहस का अंजाम सिवाय बहस के कुछ नहीं। तुम ऐसा करो कि 1 कप गर्मा गर्म चाय बनाओ और फटाफट ले आओ। तुम इसे मना कर ले आओ। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? सुबह ही इसका बाप इस पर बरस रहा पड़ा था। खानदान बरादरी की बात है, क्या हमारी नाक कटवाओगे? बाप की बात पर वो तप गया। मैंने इसे घर से नहीं निकाला कि मैं इसे ले आऊँ। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ठीक है, मैं इसे तलाक देने को तैयार हूँ। क्या इसकी बात पर बाप आपको गोला हुआ था?
اب اس ایک لفظ کی کمی تھی جہاں وہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ یہ میرا نہیں جی کا فیصلہ ہے، زنجبیل نے سکون سے کہا۔ تم اس 2 کی لڑکی کے لیے اسے چھوڑنے پر تیار ہو گئے؟ ہر بات میں یہ لڑکی وہ لڑکی، یہ کہہ کے بات کی رٹ لگائے رکھی ہے آپ لوگوں نے۔ وہ میری بیوی ہے، کیا بھگا کر آیا تھا؟ جو سب اس طرح طنز کرتے ہوئے لڑکی لڑکی کہتے ہیں، اسی وقت جرگہ کے سامنے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ 2 کیا یا کر گو کہ اب میری بیوی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤں گا، پھر پوری زندگی میری بیوی کو دیکھ سکیں گے نہ مجھے۔ جاتے جاتے کہنے لگا، وہ 2 کی لڑکی اب میری زندگی ہے۔ اس کی بات پر سب کو صاف سوکھ گیا تھا۔ زنجبیل کے گھر والوں نے مصالحت کی اپنی سی کوشش کی، لیکن پرورش کے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ تم نے یہ مسئلہ پیدا کیا تھا، اب تم سلجھاؤ۔ اس کا باپ بہت ناراض تھا۔ میں نے سلجھانا چاہا تو بیچ میں آپ سب آ گئے۔ اس نے بھی 2 کہا۔ ماں نے اس کا گویا جینا حرام کر دیا تو وہ عدل سے کہنے لگا، میں نے گھر کرایہ پر لیا ہے، کل ہم وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ حیران رہ گئی تھی، مجھے سب کیا کہہ رہا تھا۔ میں نہیں جا سکتی، اگر میں گئی تو سب سمجھیں گے کہ یہ سب میں کروا رہی ہوں اور تمہیں ان سب سے الگ کر دیا۔ سب کا مجھ پر یقین پختہ ہو جائے گا۔ میں یہاں سے نہیں جا سکتی، تو پھر فیصلہ کر لو، تم ان کے ساتھ رہو گی یا میرے ساتھ۔ وہ ششپنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ قتل بیٹے نے کیا؟ پاداش میں بیٹے پر عذاب نازل ہو گیا تھا۔ وہ دن رات سوئی تھی، پھر وہ اسے ایک الگ گھر لے گیا تھا۔ یہاں سکون تو تھا، لیکن آئندہ سے متعلق اندیشے و وسوسے بھی تھے۔ وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اس کی ذات کو بھی سب کے سامنے قصوروار ٹھہرا دیا تھا۔ وہ جس طرح اس کی زندگی میں آئی تھی، اس لحاظ سے اسے بالکل محسوس نہیں ہوا تھا کہ اسے شوہر کے حیثیت سے اس کا مقام دے، لیکن دن بدن اسے محسوس ہونے لگا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ پروا سے شادی کے بعد اسے حقیقتاً لگا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ کچن میں پروا کے ساتھ قربت کے لمحات میں طرح اس نے دونوں کو دیکھا تھا، تب اس دن سے وہ شرمسار رہنے لگا تھا۔ یہ احساس اس وقت شدت اختیار کر گیا جب نماز جمعہ کے موقع پر مولوی کا وعظ سنا۔ وہ بیوی کے حقوق کی وضاحت کر رہے تھے۔ اس دن اس کے خیالات میں فرق آیا تھا اور شرمسار ہوا تھا۔ وہ ارادہ کر بیٹھا تھا کہ وہ اسے اس کا حق دے گا کہ اسی دوران وہ بیمار پڑ گئی۔ بیماری کے دوران اس نے غنودگی میں جو انکشاف کیا، اسے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے گھر والے سمجھاتے تھے اور اسے اس کی خبر ہی نہ تھی۔ تب اس کے ارادے کی پختگی یقینی ٹھہری تھی۔ اس کے قریب جاتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس کی غربت کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی غربت اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ پروا کو شک ہو گیا تھا، جو صحیح تھا۔ وہ دل سے اسے چاہتا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بنے۔ تبھی اس نے ابارشن والی بات پر سخت ردعمل دکھایا تھا۔ پروا نے جو شرط رکھی تھی بچہ لینے کی، وہ بھی اس نے اس وجہ سے قبول کی تھی کہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اس بچے کو دینے سے انکار کر کے اسے چھوڑنے پر تیار ہو گئی تھی۔ اسے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ وہ جو اس کے لیے دن رات سولی پر لٹک کر سب مصائب سہ رہا تھا، وہ اسے چھوڑنے کی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی، لیکن اس دوران اس نے محسوس کیا کہ پروا کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ رات بتاتے ہوئے آسانی طور پر اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کا دل شدت سے خواہشمند تھا کہ وہ اپنی ہر رات، اپنا ہر ایک دن عدن کے ساتھ گزارے۔ وہ اس کی ذرا سی قربت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس دوران اس پر انکشاف ہوا کہ وہ غیروں کو مزید بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ اسے خود سے بزدل کر دے تاکہ وہ آسانی سے اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا، یہ ناانصافی تھی۔ اس نے اس کے حق میں یہ بہتر جانا کہ وہ کسی کے ساتھ پوری محبت بھری زندگی جیے۔ جب وہ اسے اب کوئی خوشی دینے کا اہل خود کو نہ پاتا تھا، اسے بھی کسی ایسے ساتھی کا ساتھ خوشی دے سکتا تھا جو دل سے اسے محبت کرتا، بقول پروا کے جتاتا نہ۔ اس لیے اس نے پروا کی خواہش کا احترام کرتے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کبھی اس کی ماں کے گھر نہیں گیا تھا۔ پروا سے علیحدگی کے بعد اس نے خالہ کے گھر جانا بھی ترک کر دیا تھا۔ عدن اس سب کی ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود اس سارے معاملے میں بے بس تھی۔ وہ آج تک جان نہ پائی تھی کہ آخر پروا کو اس نے چھوڑا کیوں۔ وہ دل سے محبت کرتا تھا۔ دن رات وہ اس وجہ کو جاننے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ کئی بار اس نے وجہ پوچھی تو وہ ٹال دیا تھا، تمہیں کیا کرنا ہے یہ جان کر۔ اس کا یہ جملہ اسے بہت ناگوار گزرتا۔ حسن اسکول جانے لگا تھا جبکہ وہ دوبارہ پریگننٹ ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اسے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ کبھی کبھار چلا جاتا، لیکن وہ لوگ کبھی نہیں آئے تھے۔ آج جانے کیوں اس نے گھر کی تفصیلی صفائی کرنے کا سوچا۔ اس مقصد کے لیے وہ پہلے وارڈروب کھول کر اس کی ترتیب درست کرنے لگی تھی۔ کپڑے ترتیب سے رکھ کر، وہ نچلے خانے میں بے ترتیب سے رکھے موزوں اور بنیانوں کو نکال کر ان کو طے کر کے رکھنے لگی تھی۔ کسی خانے میں اسے ایک ڈائری دکھائی دی۔ یوں ہی ڈائری اٹھا کر اس نے کھولی اور پھر اس کی نظریں جیسے صفحات پر جم کر رہ گئی تھیں۔ وہ کتنی دیر تک اسی پوزیشن میں کھڑی رہی تھی کہ اچانک کھڑکی کی آواز پہ اس نے یکدم ڈائری بند کر کے الماری کے خانے میں واپس رکھ دی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تھا۔ گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ بیڈ کے قریب بیٹھتے ہوئے جوتے اتارنے لگا۔ اسے گمسم کھڑا دیکھ کر وہ آنکھوں میں حیرت لیے سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ لیکن اپنی بات کے جواب میں اس کی اتنی گہری خاموشی دیکھ کر وہ اٹھا اور بولا،
खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ। वॉशरूम की तरफ जाने लगा था कि वो बेसाख्ता इसके सीने से लगी रोने लगी थी। वो तहैया ज़्यादा सा पूछने लगा था, क्या बात है? वो नफ़े में सर हिलाने लगी। वो आज वजह जान गई थी, किसने परवा को क्यों छोड़ा। इसकी डायरी के हर साफ़ा पर अदन की तस्वीर लगी थी और हर तस्वीर के साथ इसने लिखा था, मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम। खत्मशुद। उम्मीद है व्यूअर्स आपको नावल पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नए नावल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।